السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، ابو بکر محی الدین جامعہ اسلامیہ کلفٹن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیز، آزمائش کی ان گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اور مجھے آزمائش کی ان گھڑیوں میں حفاظت میں رکھے، اپنے رحمت میں رکھے۔ میرے عزیز، آزمائش دو رخ پر ہمارے سامنے ہے۔ ایک رخ وبائی مرض کی شکل میں ہے جو کہ اب تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میرے عزیز، کلفٹن ڈیفنس میں ارد گرد مقیم میرے بھائی، میرے ساتھی احتیاط کریں۔ کئی ساتھیوں کے فون موصول ہو رہے ہیں دعاؤں کے لیے کہ ان کے رشتہ دار اور پیارے ہمارے کلفٹن کے رہائشی اور ڈیفنس کے رہائشی اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں کے، تمام رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا کو جو اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میرے دوست، اس موقع پہ توکل اور احتیاط اور دعائیں بہت ضروری ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اب تمام ساتھیوں کو تلقین کرتا ہوں، یاد دہانی کرواتا ہوں کہ جب بھی کسی دوست، رشتہ دار، ساتھی کے اس موذی مرض میں مبتلا ہونے کی خبر سنیں تو آپ دعا پڑھا کریں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہم اشف مرضانا ومرضى جمیع المسلمین۔ اسی طرح صبح و شام خود بھی اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی تلقین کریں کہ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ یہ پڑھا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اس وبائی مرض سے حفاظت فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے، آزمائش کا جو دوسرا رخ ہے اب وہ بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہ فقر ہے، وہ فاقہ ہے، وہ تکلیف ہے، وہ بھوک ہے۔ اس کے لیے بھی میرے دوست، میرے بزرگ، میری گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینوں میں جب ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے وقت میں جب قحط پڑا، لوگ بھوک سے پریشان حال تھے۔ ایک مومن کا، نبی کا عمل ہمیں یہ ہے کہ ایسی حالت میں وہ اپنے دسترخوان بھی سادہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق بھوک میں ہو، پریشانی میں ہو، اور ہمارے دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ میرے عزیز، میری پہلی گزارش یہ ہے، اپنے گھر میں، اب رمضان المبارک بھی ہے، سحر اور افطار کے دسترخوان سادہ کر دیجئے۔ یہ ایک مومن کا تقاضا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں، اللہ کی نعمتوں بھرے اپنے گھر پہ نظر دوڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حفاظت سے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو جب بھی کھانا کھائیں، آزمائش کی ایسی گھڑیوں میں محدثین کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ آخر میں یہ دعا کیا کرتے تھے اور ہم سب کو کرنی چاہیے: اللہم لا تؤاخذنا بحق الجائعین۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، اور نعمتوں کے استعمال کے بعد یہ دعا کریں کہ یا اللہ، تیری بہت مخلوق بھوکی ہے، پریشان حال ہے،
یا اللہ اس پریشان حال مخلوق کے بارے میں ہم سے سوال نہ فرمانا۔ یہ دعا نہ معمول بنا لیجئے اور دعا کیجئے۔ اب معاملہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ فقر و فاقہ ایک مرحلہ تھا، خودکشی دوسرا مرحلہ تھا، تکلیف دہ حالات ہمارے سندھ میں، شہر کراچی میں اب بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اموات ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انتہائی دکھ اور تکلیف کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے فقراء پہ رحم کرے، ہمارے اغنیاء پہ رحم کرے، ہمارے گناہ گاروں پہ رحم کرے، ہمارے نیکوکاروں پر رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کو دور کرتے۔ تو میرے عزیز، ان اعمال کا جو مسنون اعمال ہیں، بزرگوں کے اعمال ہیں، اپنے گھر میں جاری فرمائیے، اہتمام فرمائیے، دعا فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آزمائش والی گھڑیوں میں حفاظت سے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اپنی رضا اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔